بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی القنوت فی الوتر، وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 400۔ عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع، رواه ابن ماجہ والنسائی۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تھے تو رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے، جیسا کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھی جاتی ہے، وہی بیان ہے۔ حدیث نمبر 401۔ عن الحسن بن علی قال، حضرت حسن بن علی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی قنوت الفطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جسے میں فطر کی قنوت میں کہتا ہوں، یعنی وطر کی نماز میں دعائے قنوت کی جگہ میں جنہیں پڑھتا ہوں، اور وہ الفاظ یہ ہیں: اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت تبارکت ربنا وتعالیت، رواہ الترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے ہدایت دی مجھے بھی ہدایت عطا فرما، اور جن لوگوں کو تو نے عافیت بخشی ان کے ساتھ مجھے بھی عافیت بخش، اور جن لوگوں کا تو کارساز ہے ان لوگوں کے ساتھ میرا بھی کارساز بن جا، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں میرے لیے برکت عطا فرما، اور جو تو نے فیصلہ کیا ہے اس کے انجام بد سے میری حفاظت فرما۔ بے شک تو فیصلہ کرتا ہے، تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، یعنی تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے، تجھ پر فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے، اور جس کا کارساز تو ہو وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، تو بابرکت ہے اے ہمارے پروردگار، اور بلند و بالا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 402۔ عن علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وتر کی اخیر رکعت میں کہتے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اے اللہ میں آپ کی ناراضگی سے آپ کی خوشنودی کی پناہ چاہتا ہوں، وبمعافاتک من عقوبتک، اور آپ کی پکڑ سے آپ کی معافی کی پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک منک، اور آپ سے آپ ہی کی پناہ چاہتا ہوں، لا احصی ثناء علیک، میں آپ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا ہوں، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ایسے ہی جیسے آپ نے اپنی تعریف خود بیان کی ہے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی وزاد 3 مرات۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور اس میں 3 کلمات کی یا 3 مرتبہ کی زیادتی کی ہے۔ باب ما جاء فی الرکعتین بعد الوتر، وطروں کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 403۔ عن ام سلمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي بعد الفطر ركعتين، رواه الترمذي وزاد ابن ماجہ خفیفتین وهو جالس۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے،
اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ابن ماجہ نے اس میں خفیفتین وہو جالس کے الفاظ کی زیادتی کی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے خفیفتین کا ترجمہ ہے مختصر، اور جالس کا مطلب بیٹھ کر، یعنی آپ جو وطروں کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے تھے وہ مختصر پڑھتے تھے اور بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 404 عن ابی امامۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما اذا زلزلت وقل يا ايها الكافرون، رواه احمد والطحاوی۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعتوں کو وطروں کے بعد پڑھتے تھے اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، یعنی کہ آپ وطروں کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھتے تھے وہ بیٹھ کر پڑھتے تھے، اور ان 2 رکعتوں میں پڑھتے تھے اذا زلزلت اور قل یا ایھا الکافرون، یعنی ایک رکعت میں اذا زلزلت اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون۔